الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك حکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فرمایا گیا ہے اور وہ بھی جب تک کہہ نہ دیں کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے سو کفر میں نہ جا پڑنا. معزز سامعین کرام، لمبی آیا کریمہ ہے اور اپنے جو یہ وقت ہے اس کی مطابقت کے ساتھ اس سے متعلق گزارشات پیش کر رہا ہوں، اس لیے یہ حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. اور یہ جو موضوع ہے جادو کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو شیاطین اختیار کیا کرتے تھے. اب جب بات شیاطین کی فرمائی گئی ہے تو اعمال بھی ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ کن کے یہ اعمال تھے. اس میں جنات اور انسان دونوں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو سے متعلق جب عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. تو بنیادی بات ہے، باطل ہے، کفر ہے. اور یہاں متصل حصے میں اللہ کے دو فرشتے جو بھیجے گئے ہاروت اور ماروت بیان فرمائے گئے ہیں. اس سے اگلا حصہ ہے کہ جو لوگ ان سے جادو سے متعلق جاننے آتے تھے انہیں بھی جب تک کہ وہ پہلے باخبر نہ کر دیں، خبردار نہ کر دیتے کہ یہ غلط ہے، یہ اس سے ایک امتحان ہے اور اس عمل سے کفر میں جا پڑو گے، تب تک وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے. مختلف زمانوں میں مختلف انداز انسانوں میں رہے ہیں. ظاہری پہلوؤں سے جدت کے حوالے سے جہاں بے شمار ایجادات ہیں ان حوالوں سے بھی اور مزاجوں کے حوالوں سے بھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک انسانی زندگی جو ہے اس کا انداز اور ایک پہلو ایسا بھی ملتا ہے جیسے کسی نومولود کی پیدائش ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر پختہ عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک جو ہے یہ انسانی حیات، کل انسانی حیات کی پختگی جو ہے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں جس سے قیامت کا دن ارشاد نہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے اور بڑا واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا قریب ہے. اب ابتدا انسانی حیات کی اس عالم خلق میں حضرت آدم علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے ہے اور یہیں عالم خلق سے جو اس مخلوق نے اٹھنا ہے اخیر جو ہے جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی تو اختتام پذیر ہوگا یہ خلق اور اس میں یہ مخلوق جسے اللہ کریم نے اشرف المخلوق پیدا فرما. اسی طرح آپ کے حضور قیامت کے حوالے سے عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی ارشاد فرمایا. اس وقت دن ڈھل چکا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سائے لمبے ہو چکے تھے، کیونکہ جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو سورج سیدھا ہوتا ہے لیکن جب ظہر کی طرف بات آتی ہے تو سایہ ڈھلتا ہے. جب سایہ لمبا کہہ دیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل جو وجود ہے اس سے بھی سائے لمبے ہو جائیں تو پھر وہ اثر اور اثر کا ڈھلتا وقت ہوتا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس دن کا وقت بچتا ہے ایسے دنیا کی حیات یا قرب قیامت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس ساری زندگی کے پہلوؤں میں آپ انسانی زندگی اور ذاتی زندگی پر غور فرمائیں تو بے شمار کیفیات سے انسان گزرتا ہے، اور ہر حال میں ایک جو بہتر اور صالح حصہ ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور وہ ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ اچھائی ایک ہی ہے، برائی مختلف پہلو اختیار کرتی ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے، اچھائی کی ایک ہی شکل ہے، صالح عمل مثبت پہلو دیتا ہے، ہمیشہ مثبت پہلو دیتا ہے، اس کے درجات ہو سکتے ہیں لیکن منفی پہلو جو ہے وہ ہمیشہ مثبت کے مقابل بھی ہوتا ہے لیکن بے شمار انداز اختیار کرتا ہے، اور اس میں شیطان جو ہے وہ بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو وسوسے کا انسان کو ڈالتا ہے۔ پھر نفس جو ہے اسے جتنی لذات دنیا توانا کرتی ہیں اتنا پھر وہ بھی اپنے لیے ایک راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو انسانی حیات میں قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا اقوام سابقہ کے حوالے سے تو آپ غور فرمائیے گا، مختلف پہلو ملتے ہیں۔ انہی میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت مبارک بیان فرمایا جا رہا ہے تو اس میں جادو کا عام ہونا، کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں ایک ایسا پہلو کہ آپ کی بادشاہی بے شمار مخلوقات پر تھی، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، کچھ اقسام بھی بیان فرمائی گئی۔ تو شیطان نے یہ کوشش کی، اور جنہوں نے نفس کی عبادت کی، اپنے نفس کی جو ہے وہ مانی، وہ سارے اسی اقتدا میں کہ ہاں یہ جادو ہے، نعوذ باللہ، یہ بجائے اس کے کہ یہ جو اللہ کریم نے خرق عادت معمولات عطا فرمائے ان سے سبق سیکھتے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے، مقابل آ کے، چونکہ تکبر اندھا کر دیتا اور انکار کی بنیاد تکبر ہے، اور قرآن و احادیث میں اعمال بد جو ہیں وہ اس درجے کا متکبر کر دیتی ہیں کہ دیکھتی آنکھوں حق نظر نہیں آتا، سنتے کانوں حق سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ کوشش کی گئی کہ ہم بھی اس طرح کی قوت جو ہے اسے حاصل کریں، اور بالعموم بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ مزاج انسانی میں ذات جو ہے اسے بڑی اہمیت دیتا ہے۔ صوفیاء کرام جب انسانی خصلتوں پر بحث کرتے ہیں اور برائی کے حصوں کو موضوع رکھتے ہوئے اس پہلو سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ نصیب ہو، کیفیات قلبی نصیب ہوں، تو کیسے غلطیاں کوتاہیاں انسان سے دور ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک بات وہ ارشاد جو فرماتے ہیں وہ بھی حیران کن ہے کہ یہ جو ظاہری بدعمالیاں ہیں یہ ایک کر کے چھوٹتی جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سب سے آخر جو جا کر برائی یا غلطی یا کوتاہی صوفی کے اندر سے نکلتی ہے وہ اس کی انا ہے، اس لیے کہ نفس تقویت حاصل کرنے کے لیے یہ پہلو بھی اختیار کر لیتا ہے کہ مجھ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں۔ اب بات تو اللہ کی عبادت کرنے کی ہے، اس کا حکم ماننے کی ہے، حدود و قیود جو ہیں قرآن و سنت ہیں، اس میں ذات پھر کہاں سے آ گئی؟ تو کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے نفس جو ہے وہ بھی تلاش کرتا رہتا ہے، اور اسے ساتھ شیطان جو ہے وہ بھی مدد دے رہا ہوتا ہے، اور حالات معاشرے کے جو ہیں معزز سامعین کرام، عمومی جو حالات معاشرے کے ہوتے ہیں اسی معاشرے کی غمازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آئینہ ہوتا ہے کردار کا معاشرہ، جب کمزوریاں اور برائیاں عام ہو جائیں تو معاشرے کی روش جو ہے وہ بھی ایسی تعفن زدہ ہو جاتی ہے کہ برائی میں مدد دیتی ہے اور اچھائی کے سامنے ڈھال کا کام کر رہی ہوتی ہے، اسے روک رہی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں
مخلوق کے مزاج میں جادو کا سیکھنا یہ عام تھا، اور آپ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر مقابلے کے لیے شیطان نے اور کوشش کی کہ اس کو اور ہوا دے۔ جیسے میں نے گزشتہ بیان میں بھی عرض کیا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت اس پہلو میں تفسیر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، ان دو فرشتوں کا مبعوث فرمانا۔ اب اس میں کئی ایسے گفتگو یا کئی ایسے پہلو یا سوال اٹھائے جاتے ہیں جس کا بیان کرنا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ سامع کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتے رہتے، اور بات سنے نہ سنے، سمجھے یا اس درجے کی نہ سمجھے جو عرض کی جا رہی ہے، وہ سوال خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ لگا رہے۔ اس لیے غیر ضروری بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ متعلقہ موضوع پر رہا جائے اور اپنی ذات کو دیکھا جائے کہ اس میں میرے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے، میں نے کیا کرنا۔ تو خواہ مخواہ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو خراب کرتے رہتے ہیں، عمل سے بندہ دور ہوتا ہے۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، خواہ مخواہ سمجھنا اور شے، اور خواہ مخواہ کی جو خرید ہوتی ہے، جسے محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ بال کی کھال اتار رہے ہیں، تو یہ بلا ضرورت ہوتا ہے، تو یہ اگلے کے ساتھ تو کیا کرے گا یا نہیں کرے گا، بندہ خود الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے مختلف پہلو جو ہیں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور واقعے کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے یا تحریر جو ہے وہ بھی ملتی ہے، لیکن اختصار فرمایا گیا قرآن و حدیث، تو ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کا سمجھ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت انداز جو ہے یہاں بیان فرمایا ہے، آپ بڑا سادہ انداز میں آپ نے بیان، اللہ کا جو نبی اور رسول ہے، اللہ کا مقرر، وہ نیکی اور بدی ان دو کو واضح فرماتے ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، نیکی کی عملی صورت وہ بھی مخلوق کو نصیب ہوتی ہے، بدی کی نشاندہی کہ یہ بدی ہے، یہ اصول ہیں، ان سے باہر جو ہے وہ بدی ہے۔ یہاں مخلوق اتنی امڑ پڑی اس طرف کہ اللہ کریم نے دو فرشتے بھیجے کہ وہ اس کی عملی صورت کو بھی کھول رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پھر مثال دی کہ جوئے کی بات اگر کوئی کسی کو بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے، پھر اس کی اقسام کو اختیار کر کے دکھلا رہا ہو، اس دکھانے میں کہ کون کون سا انداز ہے، کیسے کیسے جوا کھیلا جاتا ہے، کیسے نقصان ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے دو فرشتے مقرر فرمائے۔ لیکن یہ دو فرشتے بھی جہاں کلام فرماتے، جس سوال کا جواب ارشاد فرماتے، وہ پہلے متنبہ فرماتے، تنبیہ کرتے کہ ہمارا وجود امتحان ہے، جو کچھ تم کرو گے ایسے سیکھو گے یہ جادو، تو یہ تمہیں اتنا نقصان دے گا کہ تم کفر میں جا پڑو گے اور آخرت کا کوئی تمہارا حصہ نہیں رہے۔ حدیث شریف میں بڑا واضح آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا حصہ آپ نے فرمایا شرک، اس سے بچو، اور اس حدیث شریف میں یہاں دوسرے درجے میں جادو کو بیان فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو، چونکہ بنیاد جو ہے وحدانیت ہے۔ اب بنیاد کے ساتھ جو ہی عمل کا پہلو آیا تو آپ نے فرمایا اس سے جادو سے بچو۔ تو 7 چیزوں سے بچنے کا آپ نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد دوسری شے آپ نے جادو ارشاد فرمائی۔ پھر جادو کے حوالے سے جب بحث آتی ہے معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی یہود نے جادو کیا،
اور وہی پہلو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی میں الجھاتے رہتے ہیں، تو یہ الجھاؤ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت اتنی ساری ہے جو حدیث شریف میں ملتی ہے کہ کچھ ماہ کا وقت ہے جب وہ جادو کیا گیا، آپ نے اللہ سے دعا کی، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کوئی کام ایسا جو ابھی کرنا ہو آپ خیال فرماتے کہ شاید کیا ہے، کام رہتا ہے، تو اللہ کریم کے حضور آپ کی دعا اور اللہ کریم نے فرشتے مبعوث فرمائے، اور یہ پہلو جادو کے انداز تک کی بات جاتی ہے کہ کنگھی بال نرم جو کھجور ہے اس کا تنا اور گہرائی میں کنویں میں جس کا پانی صاف نہیں ہے، رنگ بھی بدل چکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہی جو ہے صورتحال نظر ہے۔ پھر آخری دو سورہ مبارک جو یہ جو آیات آخری دو سورہ مبارک کی ہیں، یہ ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے تمام جو پہلو ہیں ان سے حفاظت کا سبب بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات نصیب ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی نسبت نصیب ہوئیں، کلام ذاتی کے پہلو سے نصیب ہوئیں، جہاں اجر اور ثواب بھی ہے، قرب بھی ہے، علاج اور ضرورت کی تکمیل ہے۔ ان سارے حصوں کو آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم ایک اور پہلو بھی بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح میں نے انبیاء اور رسول سابقہ کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح میں نے انبیاء اور رسول پہلے بھی مبعوث فرمائے۔ لوگ مخالفتیں کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، وہ صبر فرماتے تھے۔ آپ بھی میرے حبیب صبر فرمائے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں عمومی زندگی وہ بسر کرتے تھے۔ جب مخالف اعتراض کرتے، کفار اعتراض کرتے کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے، آپ کے پاس باغات ہوتے، آپ کے پاس قوت اور طاقت ہوتی، پھر ہم مانتے، بہت سارے اعتراضات اور پہلو گھڑتے رہتے تھے۔ تو یہی جو انسانی زندگی ہے اس کا دنیا میں بالعموم بسر کرنا، یہ ہستیاں عمومی نہیں، انتہائی خصوصی۔ ہم تو انسانوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نا، عام آدمی ہے، یہ خواص ہیں، یہ اخصص الخواص ہیں، یہ ساری بحثیں کہیں کی کہیں رہ جاتی ہیں ان ہستیوں کی جو بلندی ہے، جو ذات ہے، وہ قرب الہی کے وہ منازل ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، نہ سمجھے جا سکتے۔ اس بلندی کا، اس قرب کا نہ ہماری زبان، نہ ہمارے الفاظ بیان کر سکتے ہیں، نہ ہماری سماعت ہماری ذہنوں کو اس درجے تک سماعت دے سکتی ہے کہ وہ کلی طور پر سمجھ سکیں۔ لیکن بالعموم زندگی بسر کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ان میں فرشتے بھیجتا۔ کیوں؟ تاکہ عمومی زندگی جو ہے وہی امتحان ہے، اس میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اس لیے اللہ کی یہ مقرب ہستیاں عمومی زندگی بسر فرماتی رہیں۔ اور قرآن کریم اسوہ حسنہ کو جب بہترین نمونہ ارشاد فرماتا ہے تو یہ شاہ و گدا دونوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ زندگی کا ہر پہلو، ہر پرتو جو ہے احسن درجے کا موجود ہے۔ تو یہی پہلو اس حقیقت سے بھی پردہ چاک کرتا ہے کہ جادو کی حیثیت کوئی نہیں، ایک شیطنت ہے جس کی کوشش کی۔ اب شیطنت کے پہلوؤں میں قرآن کریم ہی سے جواب لیں کہ شیطان نے کہا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو ورغلاؤں۔ اللہ نے فرمایا آگے سے آ، پیچھے سے آ، اپنی جماعت بھیج، جو تیری قوت ہے تو صرف کر، لیکن جو میرے مخلص بندے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور اس کا اقرار شیطان بھی کر کے گیا۔ اللہ کی ذات پر معترض ہوا
اللہ معاف فرمائے. یہاں تک وہ بدبخت بولا کہ اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچایا کہ میں انکار کر رہا ہوں. یہ جو میں درگاہ ہوا ہوں یہ تیرے سبب ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے, اس نے یہ اعتراض کیا. لیکن جو اللہ کا رشتہ ہے اس میں اپنے لیے بھی رب فرمایا, عطا فرمانے والا نہیں, اس نے انکار کیا فرصت اپنے مانگنے میں. پھر اس کا جو رشتہ بندگی کا ہے اس کا بھی انکار نہیں کر سکا, چونکہ حقیقت ہے بدبخت تو خود ہوا. تو جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکے. اسی طرح جب جادو کی بات آئے گی معزز سامعین کرام, تو جادو کی حیثیت ذاتی کوئی نہیں. اکثر مثال دیتا ہوں, اور مثال مقصد سمجھانا ہوتا ہے, مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مثالیں شمار کرنی. روشنی نہ ہو, اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. روشنی ہو تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ختم ہوگا. اسی طرح نور ایمان کا ہونا اس طرح کی ساری ظلمت جو ہے اسے مٹانے کا سبب. اس میں جس درجے کی کمی ہے پھر یہ جو برائی ہے اس کی حیثیت سمجھ آتی ہے کہ پھر یہ بڑھتی ہے, اس کا وجود کوئی نہیں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اور وہ بھی جب تک کہہ نہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے, سو کفر میں نہ جا پڑنا, سو وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے. اور فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو یہ ان سے ایسا سحر سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. بے شمار پہلو سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن زیادہ کثرت جو بات اختیار کی گئی اس کے بیان بھی فرما دیا گیا کہ یہ ایسا سحر سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال. تو سمجھ آتی ہے کہ برائی کا پہلو بھی جو ہے, بے حیائی کا پہلو جو ہے, یہ بھی کس درجے کا چلتا آ رہا ہے. چونکہ جب نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو برائی اور بے حیائی, چونکہ فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ادا جو کرنا ہے وہ نماز کا فرض, سب سے بڑا فرض. بے نمازی سے متعلق آپ دیکھیں کیا فرمایا گیا حدیث شریف میں. بے نمازی سے متعلق فقہ میں جو بحث ملتی ہے اسے پڑھیں. بے نمازی سے متعلق اس کے جنازے اور اس کے قبرستان سے متعلق پڑھیں. اس کی زندگی میں اگر اسلامی نظام رائج ہو تو بے نمازی کی زندگی دیکھیں کہ وہ پابند سلاسل ہے یا اسے کوئی انعام دیے جا رہے ہیں. اتنے بڑا حکم, پھر وہ انعام جو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا معراج کی رات. اللہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے, ہمارا ایمان ہے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پھر خصوصی یہ سفر اور خصوصی حاضری حدیث شریف میں ملتا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے مشکل ہو جائے. تو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے وہاں کیا اللہ کریم نہیں جانتے تھے؟ کیا اللہ کریم نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا اللہ کریم نہیں سن رہے تھے؟ کیا وہیں عرض نہیں کی جا سکتی؟ تو یہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بار بار حاضری کا شرف عطا فرمایا, یہ اس کا احسان ہے. وہیں بھی تو یہ بات عرض ہو سکتی تھی نا. پھر اس کی ذات علیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے تو رب کائنات نہیں جانتے تھے کہ یہ 50 جو ہیں
اتنا انعام جو ہے یہ سکت اس نحیفی میں ان سے برداشت نہیں ہوگی. ہے تو انعام، بات نحیفی کی ہے نا. صحت نہ ہو تو اچھی خوراک جو ہے اسے ہضم نہیں کر سکتا معدہ، الٹا بیماری بن جاتی ہے، کمزوری اور نحیفی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہے تو یہ انعام، کرم اور احسان. اس نے جو وہ شرف بخشا حضوری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انعام میں نماز عطا فرمائی. التحیت کے جو آپ اتحیات ہم پڑھتے ہیں، اس کے ابتدائی کلمات میں حدیث شریف میں ان سے متعلق دیکھیے گا یہ کہاں کا انعام ہے، کیسے ارشاد فرمائے گے، کیسے آپ نے بیان فرمایا. اور اتنا بڑا انعام، پھر ان 5 کا اجر اور ثواب اسی حکم کے تحت 50 کا. پھر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے برائی اور بے حیائی سے روکو. تو ہم جنہیں حکم دیا جا رہا ہے ہم نہیں سمجھ رہے، لیکن جو برائی والے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ یہ برائی اختیار کرائی جاؤ، ہر شے کی جڑ یہی ہوگی. آپ غور نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو کس قدر عام کیا جا رہا ہے. آپ بھلے کسی شے کو تشہیر میں دیکھیں تو اس شے کی تشہیر سمجھ نہیں آتی، لیکن بے حیائی ضرور سمجھ آتی ہے. تو یہ جو بے حیائی کا عنصر ہمارے اندر انڈیلا جا رہا ہے یہ دانستہ ہے، نادانستہ نہیں ہے، اور ہم سارے اسی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. غور کریں معاشرے کی قدریں کہاں جا پہنچی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی کا عنصر ہے. اور اسی کو آپ دیکھ لیں، یہ جو میاں اور بیوی کے درمیان دوری ہے آج اپنے معاشرے میں دیکھ لینا یہ کیسی ہے یا نہیں. تو تب بھی بے حیائی پر پورا زور شیطان نے لگایا ہوا تھا اور آج بھی لگایا ہوا ہے. اور من حیث القوم پورا نظم جو ہے وہ ہم اس کو پھیلانے کا سبب ہو رہے ہیں، چہ جائے کہ ہمیں یہ ادراک ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو وہ عبادت جو رب کائنات نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ایسا کرم اور احسان فرمایا کہ آپ کی امت کو بھی شامل فرمایا. یہ فرض امت تک ہے، مستفید ہر امتی اس انعام سے ہوا. تو قرآن کریم فرماتا ہے برائی اور بے حیائی سے روکو. تو برائی اور بے حیائی اتنی بری شے ہے کہ نظم جو معاشرے کے اسے اکھاڑنے کا سبب بنتی ہے. نہ صرف معاشرے کے نظم کو انفرادی طور پر اتنا تعفن انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. پھر خواہشات جو ہیں وہی پنپتی ہیں اور انہی خواہشات میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کیا سیکھتے تھے؟ سیکھنا چاہتے تھے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. اور اس کی تفسیر میں دیکھیں تو یہ پھر آگے مزید جو برائی اور بے حیائی ہے اس حوالے سے یہ بات وہ چاہتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ جادوگر اس سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الا باذن اللہ. بہت خوبصورت نقطہ جو ہے حضرت جی نے بیان فرمایا. بالعموم جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ، اور بالعموم اس سے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی پر جادو کا اثر ہونا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پر جادو کا اثر ہو جائے تو اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے. بڑا خوبصورت انداز حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نزاکت سے جو پردہ اٹھایا وہ فرماتے ہیں حفاظت الہیہ اٹھائی جاتی ہے. دیکھیں نا، کسی شے سے کسی کا نقصان ہونا اور کسی کے نقصان کا کہنا کہ یہ نقصان ہو، ہے دونوں صورتوں میں وہی نقصان. کتنی نازک شے ہے یہ رشتہ جو بندگی کا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ غور کیجئے، جو محبت میں تجاوز کرتے ہیں
اور جو بالعموم حکم کے سمجھنے میں سختی کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جہاں نادانستہ گستاخی بھی ہر شے لے ڈوبے گی، لیکن میں آپ پر فاتح ہونا چاہتے ہوں، آپ مجھے مفتوح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی جب بات بارگاہ عزی کی آتی ہے تو پھر فرمایا مگر یہ جادوگر اس سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حضرت جی یہاں جب بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم کا حوالہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جہاں فرشتوں کی ذمہ داری امور کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہے کہ مفسرین کرام اس آیا کریمہ کے تحت یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ انسانی وجود پر بھی ایک ایک حرکت، ایک ایک جز پر فرشتے اللہ کے مقرر ہیں، اور جہاں بیماری پیدا ہو وہاں فرشتے کا کام روک دیا جاتا ہے، از خود بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی کھانا پینا ایسا آمیزش زدہ ہوتا ہے کہ اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ کھانا بھوک مٹاتا ہے، وجود کو طاقت دیتا ہے، کمزوری دور کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن بعض دفعہ خوراک بیماری کا سبب ہو جاتی ہے، تو وہ جو خوراک کے اندر کمی بیشی تھی وہ بیماری کا سبب ہو گئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں دانستہ یا نادانستہ، اس کی ادائیگی جو ہے وہ حفاظت الہیہ سے بندے کو نکال دیتی ہے، حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے۔ پھر جہاں روشنی نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا نہ کر۔ اسی طرح جب حفاظت الہیہ نہیں ہوگی تو پھر صورت کیا ہوگی؟ پھر اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہوگا، اس کی حیثیت ہی نہ رہے۔ اللہ باذن اللہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا زور ہے۔ پھر ایک اس کا دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا مجاہدات کے حوالے سے، چونکہ بندے مومن کو ایک کانٹا جو چبھتا ہے اس پر حدیث شریف میں کتنی جو ہیں گناہ ان کی معافی اور کتنے ثواب عطا فرمانے کا بیان فرمایا گیا۔ تو جہاں سزا کی بھی بات آتی ہے وہاں امتحان وہ جو قرب کی طرف اور بڑھا دیتا ہے وہ بھی بات آتی ہے۔ تو صورت مجاہدے کی بھی آ سکتی ہے، اختیاری کمزوری اضطراری مجاہدے کو پہنچا رہی ہے، بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ جنگ میں گردنیں تو دونوں طرف سے اڑ رہی ہیں، حق و باطل پر جب بات آئے گی تو کہیں درجہ شہادت نصیب ہو رہا ہے، کہیں کوئی جہنم واصل ہو رہا ہے۔ گردنوں تو دونوں صورت میں اڑ رہی ہیں نا۔ کون سا پہلو ہے، نیت کیا ہے، کھڑا کہاں ہے؟ تو اسی طرح جب بات تکلیف کی آتی ہے تو بجائے ان تکالیف کو حیثیت دینے کے مرکوز تعلق معلّہ پر کرنا ہے، تو پھر یہی تکالیف جو ہیں دوسری صورت اختیار کر جاتی ہیں مجاہدے کی صورت میں۔ اگلے دن بھی کہیں ایسے ذاتی نشست میں میں ساتھیوں سے کوئی بات کر رہا تھا اسباق کے حوالے سے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے، ہم کمزور گناہگار، نہ محنت نہ مجاہدہ، نہ ابتدان وہ خلوص جو درکار ہے شرع کے لیے، پھر نہ محنت نہ مجاہدہ نہ استحکام۔ میں کہتا ہے نا کسی شے پر کھڑے ہو جانا پھر ڈٹ جانا، ہمارا وہ کھڑا ہونا بھی متزلزل سا ہے، ہلتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ان مراقبات کا حصول، چونکہ بنیاد تو لطائف سے شروع ہو رہی ہے نا، قلب سے شروع ہو رہی ہے، قلب کا ہی عطا فرمانا سارے کا سارا اسی کا کرم ہے، بیچ میں مخلوق کا ہے کچھ نہیں، ساری عطا چاہے جائے کہ آگے بات مراقبات کی یا منازل کی جائے، ساری اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، شان ربوبیت ہے، ہر طرح کی ضرورت پوری فرما رہا ہے، اس کا کرم۔ اس ساری کمزوریوں خطاؤں کے باوجود ایک نظر دیکھو تو صحیح کتنا اس نے احسان فرمایا۔
پھر ہماری عبادات ہیں کیا؟ اور معمولی معمولی تکلیف سے، کمی بیشی سے اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں اور عطا فرما دیتے ہیں، جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے، مزید عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب عبادات نہیں ہوتی معزز خواتین و حضرات، تو پھر یہ جو قرب الہی کا راستہ ہے نا، یہ ہے بہت بلند، لیکن اس میں پھر مجاہدے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب شہید ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انگلی کٹانی پڑتی ہے کہ گردن؟ تو پھر بات بنتی ہے اسے اللہ سے رزق عطا ہو رہا ہے، تم نہیں جانتے وہ زندہ ہے کیا؟ انگلی کا مثال بھی ہے نا کہ کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہید ہو رہا ہے، تو بہانوں کی تو بات نہیں ہے، گردن کٹانی پڑتی۔ تو پھر اللہ احسان فرماتے ہیں، پھر بعض منازل ایسی ہوتی ہیں ان کے لیے اس درجے کی عبادت ضروری ہوتی ہے، وہ پھر مہربانی فرماتا ہے۔ کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو غلطیوں کو خدا معاف فرما دے، نہیں تو وسعت نظری تو یہاں نہیں ہے نا۔ ہماری تو نظریں بھی، یہ آج کل کی خوراک اور جو زندگی کے موضوعات ایسے ہیں کہ ہماری تو نظریں بھی نہیں کام کر رہی ہوتی، لفظ دیکھ اور رہے ہوتے ہیں، نظر اور آتا ہے، تو وسعت نظری کہاں؟ تو بات بصارت کی کرتے رہتے ہیں نا، بات تو بصیرت کی ہے، تو بصیرت کی بھی بات کرو تو دنیا میں وسعت نظری کہاں؟ یہ حال بدلتا ہے جب ملک الموت وارد ہوتا ہے، وسعت نظری میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے اہل برزخ جب کوئی گفتگو فرماتے ہیں تو وہ بہت وسیع ہوتی ہے، وہ محدودیں نہیں ہوتی، وسعت کے عمل ہوتی۔ لیکن بات برزخ سے بھی نکل کر جب بات روز معاشر اور اس سے اگلے حصوں کو عبدالآباد پہنچے گی، پھر کلی طور پر سمجھ آئے گی جو ہمارا حصہ ہے اس کی کتنا بڑا انعام ہے، اور کتنی، جیسے کہتے ہیں نا، بہانوں سے عطا فرمانا۔ تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف فرمانا، ہماری کمزوریاں خطائیں وہ بہانوں سے معاف فرماتا رہتا ہے۔ اپنی مخلوق ہے، اپنی عبادت کو پیدا فرمائی ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق۔ اب بات بگڑتی جب ہے، اس ساری احتیاط کے باوجود یہ جب مقابل جا کھڑا ہوتا ہے تو بگڑتی تو تب ہے۔ کیا ہے جن کیا ہے؟ آگ کی لو ہے تو آگ کی لو کیا ہے؟ اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، لو بھی اسی کی پیدا کی ہے جس نے آگ پیدا کی، اور لو سے کہاں جن پیدا ہو سکتا ہے؟ قدرت کاملہ کا ایک مظاہر ہیں، نمونے ہیں۔ پھر کیسے جو پیدا کیا سارے زندگی سجدے کرتا رہتا اپنے اس حضوری تک پہنچنے کو، کیسے فرشتوں کی جماعت میں جا بیٹھتا؟ بے نہاد عطا فرما۔ لیکن اندر جو شے ہے نا، جب وہ ظاہر ہو تو پھر اس کے مطابق ہی پھر بندہ بھگتتا ہے۔ اس نے انعام میں جنت پیدا فرمائی، لیکن حدیث شریف میں کثرت موت کا یاد بیان جو ہے اسے یاد رکھنا بیان فرمایا گیا، جو لذتوں کو مٹا دے گی۔ پھر آگے دوزخ بھی تو اسی کی پیدا کی، اس پر متعین فرشتوں کا عدد، اس کے دروازے بیان فرمائے، جماعتوں کا تقسیم ہونا بیان فرمائے، خوراک بیان فرمائی، تکلیف بیان فرمائی۔ تو پھر اپنی حیثیت دیکھنی ہے نا کہ ہم مخلوق ہیں۔ تو بات اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کی ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت آ جایا جائے۔ مخلوق ہے، محتاج ہے، یہ محتاجی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر پہلو میں بندہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے، نکل سکتی ہے، غلطی نکل سکتی ہے، لیکن یہ محتاجی ہماری معراج ہے، ہمارا انعام ہے۔ اس نے مجھے اپنا بندہ پیدا فرمایا، میں اپنے اللہ کا محتاج ہوں، میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے رہنمائی حاصل کرنی ہے،
میں اسی کی دی ہوئی حیات بسر کر رہا ہوں، اسی کے جہان میں بسر کر رہا ہوں، اسی کی طرف موت کی منزل سے گزروں گا، اسی کے حضور جا پیش ہوں گا، ہر بات اس کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہماری معراج ہے، یہ تو بلندی ہے، تو یہ انحطاط نہیں ہے، یہاں سرنگوں ہونا معراج ہے۔ اب بات تو وہی ہے نا جو کر رہے تھے کہ نوری ایمان کی ضرورت ہے، نور ہوگا تو اجالا ہوگا، بھائی نور نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا، جہالت ہوگی، جگہ جگہ ٹکریں لگیں گی، گریں گے، پڑیں گے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اللہ کریم ایمان مضبوط اور راسخ عطا فرمائے۔ میری خواہش اور کوشش تھی کہ اس آیہ کریمہ کی تکمیل ہو جائے، چند گزارشات پھر اگلے بیان میں عرض کر لیں گے۔ اللہ کریم میری کمی بیشی معاف فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔